نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج ہمارا تفہیم الفلکیات کا سبق نمبر 17 ہے اور آج کے سبق میں ہم دائرہ ہندیہ سے متعلق پڑھتے ہیں۔ دائرہ ہندیہ یہ کس کام آتا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، تو کچھ تمہید کے طور پر آپ باتیں سمجھ لیں کہ نصف النہار یعنی نہار دن کو کہتے ہیں، تو اس کا نصف، کیونکہ اس کے بعد سے پھر ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہمیں وہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ نصف النہار کس وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے طول البلد کا جو خط ہے، مقامی طول البلد کا خط، اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی جو ہمارا طول البلد کا خط ہوگا وہ شمال سے جنوب تک جا رہا ہوگا، وہ خط شمال سے اور اسے قطب شمالی کے ساتھ مل رہا ہوگا اور ادھر سے نصف دائرہ بنے گا اور ادھر سے قطب جنوبی کے ساتھ مل رہا ہوگا۔ اور معیاری طول تو آپ کو پتہ ہے کہ خط گرینچ سے 75 درجے کے اوپر ہمارا معیاری طول البلد کا ہے۔ وہ کتنے درجے پر ہے جی؟ 75 درجے ہمارا معیاری طول البلد ہے، وہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم مزید مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں، اس طول البلد سے ہم مغرب میں ہیں یا مشرق میں ہیں، وہ ہم اس معیاری طول کو اپنا مرکز مان کر یعنی اپنا 0 درجہ مان کر ہم اپنے اس مقامی طول تک پہنچیں گے۔ اس کا ایک طریقہ ہوگا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مقامی طول البلد کیسے معلوم کرتے ہیں، معیاری طول البلد سے مقامی طول البلد کیسے معلوم کرتے ہیں۔ تو چونکہ طول البلد کا تعلق براہ راست ہمارے وقت کے ساتھ ہے، چونکہ باقاعدہ ایک ٹائم سیٹ کر دیا ہے کہ جس طرح گرینچ سے ہم 5 گھنٹے مشرق کی طرف ہیں، 5 گھنٹے کے فرق پر ہیں، کیونکہ گرینچ سے ہمارے جو طول البلد 75 درجے کا ہے اس تک 5 خطوط ہیں۔ 15 درجے کے بعد کتنے خطوط ہیں؟ 5 خطوط ہیں۔ تو ہر خط جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 15 درجے کے بعد لگایا گیا ہے، اور اتنی بات بھی ہم نے آپ کو بتا دی تھی کہ 15 درجے سورج 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ 15 درجے مشرق سے جب مغرب کی طرف آتا ہے تو 15 درجے 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ ہمارے، چونکہ ہم مشرق میں ہیں نا، خط گرینچ سے ہم مشرق میں ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے طول البلد کے اوپر آئے گا، ہمارے 75 درجے والے طول پہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد وہ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، پھر 3، 4 اور 5 گھنٹوں کے بعد وہ خط گرینچ کے طول البلد کے اوپر طول پر پہنچے گا۔ یہی بات ہے نا؟ تو اتنی بات طے ہوگی کہ ہم خط گرینچ سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں، 5 گھنٹے مشرق میں ہیں، 5 گھنٹے آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا نصف النہار پہلے ہوگا، ہمارا طلوع پہلے ہوگا اور گرینچ کا طلوع بعد میں ہوگا۔ گرینچ کا نصف النہار ہمارے 5 گھنٹے کے بعد ہوگا۔ ابھی ہمارا طلوع ہو چکا ہے، گرینچ میں ابھی رات ہوگی۔ ٹھیک، 6 گھنٹے 5 گھنٹے پیچھے ہیں وہ نا، تو ہم 5 گھنٹے آگے ہیں۔ یہ باتیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو ابھی ہم جو دائرہ ہندیہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم اپنا جو مقامی نصف النہار کا وقت ہے، ظاہر ہے کہ نصف النہار کا وقت اسی وقت ہوتا ہے کہ جب سورج چلتے چلتے مشرق سے ہمارے بالکل طول البلد کے اوپر آ جائے، ہمارے مقامی طول البلد کے خط پر آ جائے، تو وہاں پر جو وقت ہوگا اس کو کہتے ہیں نصف النہار کا وقت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نصف النہار کا وقت۔ یہ مثلا یہاں پہ ہمارا طول البلد کا یہ خط مقامی ہے، معیاری تو 75 درجے ہوگا، مقامی کی مثال سمجھا رہا ہوں، یہ مقامی ہے۔ تو سورج یہاں سے طلوع ہوگا، یہاں سے سفر کرتا 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 جب یہاں پہ آئے گا، دن کے 12 بجے یا کچھ بھی وقت ہوگا، یہاں پہ جب پہنچے گا تو یہ ہمارا کیا ہوگا؟ نصف النہار کا وقت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس خط کا نام ہم رکھ لیں گے خط طول البلد بھی ہم رکھیں گے، کیونکہ طول البلد بھی ہے نا ہمارا، یہی ہوگا۔ اس کا نام ہم خط نصف النہار بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا خط نصف النہار ہے۔ اس کا نام ہم خط شمال و جنوب بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ خط ہے جو ہمارا شمال جنوب کی سمت کو بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر ہم کسی چیز کا سایہ نکال لیں، اس بعین ہی اس نصف النہار کے وقت میں کسی چیز کا سایہ نکال لیں اور اس وقت کو ہم نوٹ کر لیں، اس سائے کو ہم دیکھ لیں، تو وہ سایہ اسی جگہ پہ ہم ایک ڈوری ڈال دیں، اس جگہ پہ ہم ایک پکا رنگ کر کے ایک لائن لمبی لگا دیں، وہی ہمارا نصف النہار کا خط بھی ہے۔ دوسرے دن اگر سورج اس جگہ پہ پہنچے گا تو ہم کہیں گے کہ یہی ہمارا نصف النہار شروع ہو گیا، اور یہی ہمارا طول البلد بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہی ہو گیا، اور یہی ہمارا خط شمال و جنوب بھی ہے، کیونکہ یہ جو خط ہے یہ ادھر سے قطب شمالی کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور ادھر سے قطب جنوبی کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو ایگزیکٹ ہمارا جو شمال ہوگا وہ اسی خط پہ ہوگا۔
آگے جا کر خط یعنی ہمارا جو شمال ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے قطبی تارے کو کا بھی ہم تعارف کروائیں گے، لیکن فی الحال اس کو آپ دیکھ لیں۔ اچھا، جب یہ خط ہمیں معلوم ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں نصف النہار کا وقت بھی معلوم ہو گیا، اس سے ہمیں اپنا طول البلد بھی معلوم ہو جائے گا، اس سے ہمیں اپنا شمال بھی معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں قبلہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ شمال سے ہمارا جو قبلہ بطرف مغرب ہے وہ 105 پہ ہے، تو شمال معلوم ہو گیا، ڈائریکٹ ڈی رکھ کے ہم 105 پہ آ کر اپنا قبلہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خط اب معلوم کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا۔ خط نصف النہار، خط شمال و جنوب، خط طول البلد، 3 نام اس کے میں نے آپ کو رکھ دی۔ حقیقت میں جو نصف النہار ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ زمین کے اوپر وہ خط نہیں ہوتا۔ حقیقت میں نصف النہار تو سورج کی جو کرۂ سماوی ہے اس پر ہوتا ہے، جہاں پہ سورج کرۂ سماوی میں آ رہا ہے اور پھر جا کر غروب ہو رہا ہے۔ تو حقیقت میں ہمارے بالکل طول البلد کے محاذات میں ایک آسمان پر ایک دائرہ بنے گا۔ ہمارا یہ طول البلد تو زمین پہ ہوگا نا ایسے، اور اسی کے محاذات میں، اسی کے برابر میں آسمان پر آپ ایک دائرہ فرض کرو، ایک خط فرض کرو، وہ پورا دائرہ بھی ہوگا دوسرے دونوں طرف سے ایسے، تو اس کے اوپر جب سورج پہنچے گا تو حقیقت میں نصف النہار تو ادھر ہوتا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ ابھی تک ان دائروں کو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا، تو آپ کو سمجھانے کے لیے آپ اس کو بھی نصف النہار کا خط کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہوگی کچھ تمیزی باتیں۔ اب اس خط نصف النہار کو، اس خط شمال و جنوب کو، اس خط طول البلد کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ آج ہم دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں۔ دائرہ ہندیہ سے کیوں کہتے ہیں؟ دائرہ ہندیہ اس لیے کہتے ہیں کہ شاید کہ ہندوستان کے فلکیین نے اس کو ایجاد کیا، اور بالکل یہ ایسا بہترین طریقہ ہے کہ کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو، نہ کوئی سائنٹیفک کیلکولیٹر ہو، نہ کوئی سافٹ ویئر ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی آپ اپنا خط شمال و جنوب معلوم کر سکتے ہیں، نصف النہار معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ سیدھی جگہ ہو، ہموار جگہ، بالکل سطح پلین، وہ اوپر نیچے ایسے نہ ہو، بالکل سیدھی جگہ پہ آپ ایک لکڑی کھڑی کر لیں، ٹھیک ہے، 1 میٹر ہو جتنی بھی ہو، اس کو تھوڑا ناپ بھی لیں، خیر نہ بھی ناپیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ اس کا مرکز ہو جائے گا، ایک سیدھی کھڑی کریں گے، اور وہ بالکل کس پہ ہونی چاہیے؟ 90 ڈگری پہ، ایسے جھکی ہوئی بھی، ایسے جھکی نو، بالکل 90 ڈگری کا زاویہ بنائے وہ، ٹھیک ہے، گونیاں وغیرہ کے ساتھ اس کو ٹھیک کر دیں، صحیح ہے۔ یا پھر یہ کہ کوئی اپنی طرف سے مستری سے آپ پھٹا بنا کر اس پھٹے کے اندر درمیان میں ایک لوہے کی سلاخ کے لیے ایک جگہ بنا دیں، اور ایک سرو وہاں پہ لگا کر اس کو وہاں پہ اس طریقے سے کھڑا کر دیں، وہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گا۔ پھر ایک سرو کے ساتھ اس کو نکال کر اس سلاخ کو رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن جب معلوم کرنا چاہیں تو اسی پھٹے کو نیچے رکھا اور اس کے اندر سے ایک سرو کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دیا تو وہ زبردست 90 درجے کا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نہ بھی ہو سیدھے زمین پہ آپ کوئی سلاخ گاڑ دیں اور زمین کو بالکل ہموار کر دیں، یہ پہلا مرحلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ صبح جب سورج لگ رہا ہوگا، صبح کا وقت ہوگا یا 10 بجے کا وقت ہوگا، جو بھی ہوگا، اس میں آپ ایک دائرہ بنائیں اس کے گرد، یہ سایہ ہوگا اس کا ساتھ نیچے جا رہا ہوگا نا، ایسے سایہ اس کا جا رہا ہوگا نا باہر کو، تو آپ ایک ایسا دائرہ لگائیں کہ سایہ سے اندر ہو، سایہ اس کے باہر جا رہا ہو، اس کے گرد ایک دائرہ لگائیں گے آپ ایسے، یا یہ مجھ سے دائرہ اگر غلط لگ رہا ہے تو آپ وہاں پہ بالکل گول دائرہ لگائیں گے۔ گول دائرے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پریکٹیکل کے طور پر۔ اس طریقے سے آپ ایک دائرہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، سایہ اس کے اس طریقے سے باہر جا رہا ہوگا، سایہ باہر رہے اور آپ اس کے گرد ایک دائرہ لگا دیں۔ دائرہ لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ بالکل گول دائرہ لگے اور یہ اس کا مرکز ہو دائرے کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لکڑی اگر آپ نے صحیح طریقے سے گاڑی ہوئی ہے نا، تو اس لکڑی کے ساتھ یہاں پہ ڈھیلی کر کے ایک رسی باندھ دیں، اور آگے اس رسی کے ساتھ ایک کوئی لکڑ وغیرہ لگا دیں، اس رسی کو پھر اس طریقے سے کھینچ کر گھمائیں، بالکل ٹائٹ کر کے اس رسی کو کیا کریں گے؟ گھمائیں گے، تو وہ رسی کیا کر دے گی؟ ایک دائرہ کھینچی، آگے اس کے ساتھ کوئی لکڑی وغیرہ یا کچھ آپ نے کیل لگائی ہوگی کہ جو اس زمین پہ کیا بنائے گی؟ ایک دائرہ بنائے گی، بن جائے گا دائرہ۔ وہ یہ ایگزیکٹ زبردست دائرہ بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو زمین لکڑی رسی کا جو رداس ہے، رسی رداس ہوتی ہے نا، نصف قطر ہوتی ہے، تو بالکل ایسے جب گھومے گی تو وہ بالکل تمام طرف سے برابر سمت بن جائے گی، بنے گی نہیں بنے گی؟ یہ پریکٹیکل کر کے آپ دیکھ لیں، صحیح ہے جی، یہ آپ کا پریکٹیکل ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ ایسی رسی ہو کہ سایہ باہر رہے، یہ کام کر کے آپ وہاں پہ انتظار کریں کہ سایہ آہستہ آہستہ یہاں سے اندر آنا شروع ہو جائے گا، کم ہوگا نا ایک طرف سے، یعنی مشرق سے جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہوگا نہیں ہوگا؟ ایسے سایہ باہر ہوگا، اس طریقے سے سایہ باہر جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سایہ کو میں ابھی تھوڑا سا نقاط کے ساتھ واضح کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اس طریقے سے سایہ ہوگا، ٹھیک ہے۔
آپ نے یہ دائرہ لگا دیا. اب یہ آہستہ 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 یہ کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ سایہ اس دائرے کے بالکل اوپر آ گیا ہے، سایہ اس دائرے کے بالکل اس خط کے اوپر آ گیا اور یہاں سے اندر داخل ہو رہا ہے. یہاں سے بالکل اس جگہ پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے جہاں سے سایہ اندر داخل ہوا تھا. وہاں پہ اس جو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اس جگہ پہ کیا لگا دیں گے؟ ایک نشان رکھ دیں گے، ایک نشان لگا دیں گے. اس طریقے سے نشان لگانے کے بعد آپ کیا کر دیں گے؟ اس کا نام رکھ دیں گے کہ یہ ہے مدخل. یہ کیا ہے؟ مدخل ہے کہ یہاں سے سایہ کیا ہوا ہے؟ اندر داخل ہو چکا ہے. بس اس جگہ پہ نشان لگا دیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیں، جائیں چائے وائے پئیں، چکر وکر لگائیں. اب 2 گھنٹے کے بعد ایسا ہوگا، 2-3 گھنٹوں بعد کہ سورج یہاں پہ نصف نہار پہ آئے گا، پھر یہاں سے جب سورج اس طرف آئے گا تو سایہ ادھر چلا جائے گا. ایسے بڑھے گا سایہ، آگے بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا. آپ انتظار کرتے رہیں تب کہ جب سایہ یہاں سے نکلنا شروع ہو گیا تو اس جگہ سے جب نکلے گا تو آپ اس جگہ پہ نشان لگا دیں گے اور اس کا نام رکھ دیں گے مخرج. کے یہاں سے سایہ کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا ہے. اب آپ کے سامنے سائے کے نکلنے کی جگہ بھی معلوم ہوگی، سائے کے داخل ہونے کی جگہ معلوم ہوگی. اب لکڑی اٹھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لکڑی اٹھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دائرے کو بھی اگر آپ ختم کرتے ہیں پھر بھی کوئی آپ کے ساتھ ابھی جو آپ کا جو کام ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ اس مرکز سے اس دائرے کو ملا دیں. ٹھیک ہے، اس مرکز سے اس خط کو ملا دیں اور اس جگہ سے جہاں سے نکلا تھا اس کو بھی اس کے ساتھ ایسے ملا دیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے پاس ایک زاویہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں سے مخرج مدخل کو آپ نے مرکز کے ساتھ ملا دیا لکڑی کے نیچے جڑ کے ساتھ، اور ادھر سے مخرج کو ملا دیا لکڑی کی جڑ کے ساتھ. یہ آپ کو ایک زاویہ مل گیا، ایک اینگل آپ کو مل گیا. حقیقت میں یہی ہے دائرہ ہندیہ. اب اس کا ہم نے نصف کرنا ہے. اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ نصف کرنا ہے. نصف کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ ڈی رکھ کر اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ ڈی دیکھیں گے بھائی یہ کتنا ہے. ڈی کے ذریعے سے آپ کو یہ گولائی اس کی معلوم ہو سکتی ہے. اور ڈی اگر نہیں رکھتے تو آپ اس طرح کریں کہ پرکار کا ایک حصہ ادھر رکھے، دوسرا حصہ ادھر رکھ کر نا مرکز جتنا یہ ہے اتنا یہاں سے لا کر ایک اس طرح کی لکیر کھینچ دیں. پھر پرکار کا یہاں پہ رکھ کر ادھر سے اس کو رکھ کر جتنا فاصلہ ہے ادھر سے آ کر یہاں پہ ایسے کر دیں، ایک لکیر لگا دیں. تو یہ مرکز آپ کو مل گیا نا. یہ ایک درمیان میں جگہ میں جس طرح میں نے آپ کو نیچے عمود نکالنے کا طریقہ آپ کو وہاں پہ میں نے دکھایا تھا وہی. تو اب اس کو آپ فوٹے کے ساتھ یہاں پہ کیا کر دیں، یہ اس کے ساتھ ملا دیں مرکز کے ساتھ. تو یہ بھی نصف کرنے کا ایک طریقہ ہے. پرکار کے ذریعے سے نہ بھی کریں، ڈی کے ذریعے سے یہ درمیانی فرق آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ معلوم ہو جاتا ہے. جتنا بھی ہو، جتنے سینٹی میٹر ہو یا جتنے بھی ہو، اس کو نصف کرنا ہے. بس صرف کیا کرنا ہے؟ یہ جو آپ نے نصف کر دیا بیعینی ہی یہی نصف آپ کا خط نصف النہار ہے، یہی خط طول البلد ہے، یہی خط شمال و جنوب ہے. اب اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے یہ کام کیا ہے اس جگہ پہ پکا نشان لگا دیں کہ بھئی یہ میرا کیا ہے؟ شمال و جنوب ہے. اس کے بعد اسی کے ذریعے سے ہم قبلہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی بنیادی طریقہ بھی ہے اور بہت ہی اہم چیز بھی ہے یہ آپ کے لیے. یہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اپنی چھت پہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے کسی فرش پہ جہاں پہ سورج آ رہا ہے وہاں پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چھت پہ سریا ہوتا ہے اس کو بھی اگر بیائی نہیں ہے آپ اس طریقے سے 90 ڈگری پہ لے آئیں اور اس کا بہترین یہ طریقہ کر لیں اور اس کے ارد گرد میں اس طرح دائرہ بنا دیں. تو یہ کام سارے احتیاط کے ساتھ کرنے کے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو ساری؟ اچھا یہاں پہ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کام کریں تو آپ کو اس وقت یہ تو آپ کو خط معلوم ہوا ہے، وقت تو معلوم نہیں ہوا نا. وقت بھی معلوم کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ ادھر جب داخل ہوا تھا ادھر آپ وقت نوٹ کر لیں کہ یہ سورج سایہ کس وقت ادھر اندر داخل ہوا ہے. مثال کے طور پر 11:32 پر داخل ہوا ہے. یہاں پہ وقت ساتھ لکھتے ہیں یہاں پہ کہ بھئی مدخل کے اوپر 11:32 پہ داخل ہوا ہے. یہاں پہ جب نکل رہا تھا تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بھئی 1:32 پر مثال کے طور پر یہاں سے نکل رہا تھا. یہ 2 وقت آپ نے کر لیے. ان 2 وقتوں کے درمیان کا کتنا ہے؟ 2 گھنٹے تقریباً بنتے ہیں. 12:32 اور 1:32 کتنا بنتا ہے؟ 2 گھنٹے. 2 گھنٹوں کو نصف کریں، 1 گھنٹہ تو گیا اس کے ساتھ جمع کر دیں. 11:32 کے ساتھ اس کا 1 گھنٹے کو کیا کر دیں؟ جمع کرنا پڑے گا نا. یعنی 2 اس درمیان میں کے فرق کو جس طریقے سے ہم نے اس جگہ کو نصف کیا اس طریقے سے وقت کو بھی نصف کر لیں. 2 گھنٹے کا جو درمیان میں فرق آیا تھا 2 گھنٹے یہاں پہ سورج کو لگے اس کو نصف کر لیں تو 12:32. کیونکہ 2 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نصف کر کے اس کے ساتھ پلس کر دیں گے 11:32 کے ساتھ جمع 1 گھنٹہ تو کتنا ہو جائے گا؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آج کا میرا 12:32 کو نصف نہار کا وقت بھی ہے. تو اسی دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے آپ وقت بھی نصف نہار کا معلوم کر سکتے ہیں. اور اگلی فائدے کی بات وہ یہ ہے کہ جس وقت 12:32 ہے نا
تو دوسرے دن آپ وہی لکڑی اگر ادھر ہی کھڑی رہے دوسرے دن تو بے نہیں جب 12:32 ہوں گے اور سورج اسی لائن کے اسی جگہ پہ دوبارہ آئے گا 12:32 تو آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا نا، اس 12:32 پہ آئے آپ اس جگہ پہ جو سایہ بنا اس خط کے اوپر جو سایہ بنا دوسرے دن اس سایہ کو ناپیں، یہی آپ کا سایہ اصلی بھی ہے، فے اصلی جسے کہتے ہیں، یہی آپ کا کیا ہے، کیونکہ نصف النہار کے وقت جو کسی بھی چیز کا سایہ اس کو کیا کہتے ہیں، فے اصلی، جو اوقات صلاۃ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہی سایہ اصلی بھی ہوگا، تو لہذا سایہ اصلی بھی آپ کو دوسرے دن کیا ہو سکتا ہے، معلوم ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن جب بھی اس جگہ پہ اسی لائن پہ جب آئے گا پھر 12:32 نہیں ہوگا، کبھی 12:33 بھی ہو جائے گا، 12:34 بھی ہوگا، لیکن کچھ بھی ہو اس جگہ پہ جب اس لائن کے اوپر سایہ آئے گا اس لکڑی کا تو بس وہ آپ کا نصف النہار کا وقت ہوگا۔ کوئی بھی آپ کو کسی کلیے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز فارمولے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ لکڑی وہاں پہ کھڑی رہے، اگر پکی کھڑی کرنا چاہے نہیں کھڑی کریں، روزانہ کھڑی کر دیں وہاں پہ، دوسرے دن ہٹا دیں، لیکن اس جگہ پہ جب اس خط کے اوپر جو پہلے دن آپ نے خط کھینچے اس کے اوپر جس ٹائم پہ بھی آئے گا وہی آپ کا نصف النہار کا وقت ہوگا۔ اس کے بعد آپ نماز 5 منٹ 10 منٹ مکروہ وقت ہوگا زوال کا، اس کے بعد آپ آگے۔ تو آج آپ کو سبق معلوم ہو گیا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، نصف النہار کا خط معلوم ہو جائے گا، یہی آپ کا طول البلد بھی ہوگا۔ اب آپ کا ایگزیکٹ طول البلد یہ کتنے درجے پہ ہے یہ آپ کو معلوم کرنے کے لیے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ 75 درجے تو ہمارا طول البلد معیاری تھا، مقامی ہمارا کتنا ہے، 73 ہے، 72 ہے، 71 ہے، کیا ہے وہ پھر اس جگہ پہ کیسے پتہ چلے گا، یہ تو ہمیں ابھی خط پتہ چلا ہے، لیکن اس پہ طول البلد ہمارا بنا کیا گرینج سے وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا اچھی طریقے سے آپ اس کا پریکٹیکل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔